آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ حکومت بنی ہے تو جب سے بنی ہے تو انہوں نے خود ایک ایسی فضا قائم کی ہے کہ جیسے یہ پاکی حکومت کے ساتھ جنگ میں ہیں، اور جو انہوں نے لہجہ اختیار کیا، جو یہاں پہ مسائل تھے، آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سے خود اس صوبے پہ تحریک انصاف کی حکومت یہاں پہ چلتی آ رہی ہے، لیکن جو ہی ان کی گورنمنٹ بنی تو جو انہوں نے لہجہ اختیار کیا، جو ڈائیلاگز انہوں نے استعمال کیے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، تو اس کے بعد تو خود انہوں نے اپنے لیے مخالفین وہاں پہ ڈھونڈے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے کے جو زیادہ وسائل ہے جو محاصلے میں وفاق کی حکومت سے ملتے ہیں، تقریباً 70-80% ہمیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں، پھر یہاں پہ جتنے ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو ان پیسوں سے ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے انہوں نے آتے ہی وفاق کی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت ڈیمیج کیا، اور جو لہجہ اختیار کیا گیا تو اس کو کافی نقصان ہوا صوبے کو اور صوبے کے عوام کو۔ انٹرنلی جو ان کی اس وقت گورنمنٹ ہے کافی پیتھیٹک ہے، اور ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کوئی حکومت بھی ہے، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تھوڑی بہت وہ افیکٹو تھی ان سے، اور لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب جائے گی تو یہ جو مسائل یہاں پہ ہیں، جو اس زمانے میں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ لوگ پیسے دیتے تھے، تو شاید اس کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک بہت سارے وہ لوگ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اچھی پوزیشن پہ بیٹھے تھے ابھی تک بیٹھے ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کیے، لیکن ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا اثر رسوخ ہے اور جو بہت زیادہ انفلوئنشل ہے، یا وہ لوگ ایسے اطلاعات ہیں، لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ان کا تبادلہ ہوتا ہے، ان کو پرائز پوزیشن ملتی ہے، تو اس وقت تو ان کی کوئی پرائیورٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ان چاہتے کیا ہیں۔ اور اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریباں ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ تر ابھی جو ان کا فوکس ہے تو وہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں، ایک دوسرے کی ریپوٹیشن کو کمزور کرانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس وقت صوبے کے اور صوبے کے عوام کے مسائل ہے، میرے خیال میں ان کی طرف اس حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس وقت میرے خیال میں صرف عوام میں مایوسی نہیں ہے، جو یہاں پہ بیوروکریسی ہیں، جو سول سرونٹس ہے، اس وقت سب سے زیادہ مایوسی ان کے اندر ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کمشنر سے کم یا ڈپٹی کمشنر سے کم ان کو پوسٹنگ قبول ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو اچھے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کا پوزیشن ہے ان کے پاس ہو۔ یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ کمشنر کا سیکرٹریز کا تبادلہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا تقریباً 2 سال 3 سال کے لیے پوسٹنگ ہوتی تھی، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے او ایس ڈی بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ان کو نہیں دی جا رہا، مطلب بہت اچھے افسر اس صوبے میں ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس اثر رسوخ نہیں ہے، پولیٹیکل بیک اپ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اچھی پوزیشن سے دور رکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ ان کو کمشنری، ڈپٹی کمشنر جو اہم پوزیشن ہے بیوروکریسی میں سیکرٹریز کے لیول پہ، وہ ان سے کم پہ کام نہیں کرتے، تو ان کے تو مزے ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے اندر کافی مایوسی ہے، اور اس لیے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، فائلز کو کام نہیں کر رہا، یعنی آپ کو اپنے بنیادی کاموں کے لیے بھی سیکریٹریٹ جانا پڑتا ہے، سفارشیں کرانی پڑتی ہے، اور ابھی جو ایلیگیشن لگی ہے کہ لوگ جو ہے پیسے دیتے ہیں ان کو اچھی پوزیشن مل جاتی ہے، خود تحریک انصاف کے ایم پی ایز یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور پھر یہ شکیل احمد کا اور سی ایم کے درمیان جو ابھی معاملہ ہوا تو اس سے تو کافی ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے، کیونکہ خود ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ پیسے دے کر لوگ اچھی پوزیشن جو ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا، لیکن اس وقت تو عمران خان آزاد تھے، اب چونکہ جیل میں ہیں، اور اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے جو کیبنٹ ممبرز تھے، جو ان کے ایم پی ایز ایم این ایز تھے، تو انہوں نے جو بڑے بڑے لوگ تھے، وزیر اعلیٰ، کچھ کیبنٹ منسٹرز، ان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ پیسہ بنا رہے ہیں اور یہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں باہر کے ممالک میں، لیکن بجائے اس کے کہ عمران خان ان کے خلاف کارروائی کرتے، تحقیقات کا اعلان کرتے، انہوں نے الٹا ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو یہ باتیں سامنے لاتے تھے۔ اب چونکہ عمران خان خود جیل میں ہیں، ان کی یہاں پہ حکومت ہے، تو اب تو اس میں کافی زیادہ ہم لوگوں سے سن رہے ہیں، خود تحریک انصاف کے لوگوں سے سن رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، کچھ تو نام ان کے ظاہر ہے،
وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس وقت پیسوں کا بہت عمل دخل ہے، استعمال ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان تک کافی چیزیں پہنچ چکی ہیں یہاں سے کے پی گورنمنٹ کے خلاف، تو شاید وہ کچھ کر سکے گی، لیکن امکان اس لیے نہیں ہے کہ وہ خاتون ہے، وہ ابھی پہلی مرتبہ یہاں پہ آ رہی ہے، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جو مضبوط دڑے ہیں، لوگ ہیں، تو وہ تحریک انصاف کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ ان کو ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ عوام میں صرف عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے۔ تو جو عمران خان کے لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسمبلی تک پہنچنے کے لیے یہ واحد شخص ہے کہ ان کا نام استعمال کریں گے، لوگوں کو ملائز کریں گے، ان کی جو محبت خان کے ساتھ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، تب بات بنے گی۔ ادروائز تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی جو اس وقت مسائل ہیں صوبے میں تحریک انصاف کے اندر، کوئی اس کا باقاعدہ نوٹس لے گا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا خان صاحب خود جیل میں ہیں، اور پارٹی کے اندر کوئی اتنا بڑا دڑا موجود نہیں ہے کہ وہ جو اس وقت الزامات ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کرے یا کارروائی کرے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت تحریک انصاف میں جنوبی اضلاع اور یہ جو ہماری شمالی علاقے ہیں جس میں مردان، پشاور اور ملکن ریجن، ان کے درمیان انہوں نے ایک لائن کھینچی ہے، اور یہ پہلے بھی تھا، چونکہ عاطف خان اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آصف خان اور شاہرام خان انہوں نے پرویز خٹک کے خلاف بھی ایک کیمپین چلائی تھی، اور پھر محمود خان کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوری آئی تھی، اور پھر ان کو انہوں نے کیبنٹ سے بھی نکالا تھا۔ اس وقت ابھی تقریباً بہت کم عرصہ ہوا کہ حکومت بنی ہے، اور خود یعنی باقی پارٹیز، نہ پیپل پارٹی، نہ مسلم لیگ، نہ عوامی نیشنل پارٹی، یہ تحریک انصاف کے اپنے وزراء، اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز اپنی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کرپشن میں انوالو ہے، اور یہاں پہ جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ باقاعدہ پیسے دے کر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کراتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کافی آلریڈی ان کی پوزیشن ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو سب سے چونکہ وزیر اعلیٰ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایم پی ایز ایسے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان سے خوش نہیں ہیں، لیکن ان کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ابھی تک وہ کل کی وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں آ رہے، لیکن بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ شاید اگر یہ دڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں اور اگر ان کی بھی ان کو آشیرواد مل جاتی ہے، تو میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے کافی مشکل وقت اس صوبے میں آ سکتا ہے۔ چونکہ میں بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوں ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو، پبلک ہیلتھ کو، تو میں اگر بتاؤں آپ کو تو بہت ہی پیتھیٹک صورتحال ہے، اور اس وقت اس صوبے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت حکومت تھی عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی، انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے اس صوبے میں مفت علاج کا اعلان کیا تھا، اور یہ شروع بھی کیا تھا۔ وہ جو یہاں پہ لوگ جو کینسر میں مبتلا ہے تو وہ ان کو فری میڈیسن دیتے تھے۔ پھر جب تحریک انصاف کی پہلی حکومت بنی، کچھ عرصے کے لیے انہوں نے بند کیا تھا، کہ اس کا نام تھا بیگم نصرت بھٹو آنکالوجی سروسز۔ تو پھر اس حکومت جو پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے وہ نام تو تبدیل کیا، لیکن وہ علاج انہوں نے کنٹینیو کیا۔ محمود خان کے دور میں بھی وہ علاج جاری رہا۔ اس وقت ابھی تک وہ علاج بند ہے، اور جتنے بھی کینسر کے یہاں پہ مریض ہیں جن کو فری میڈیسن ملتی تھی، وہ اب ان کو نہیں مل رہی، لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ اور یہ حیدرآباد میں انہوں نے بنایا تھا ایک سینٹر اسپتال میں، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں، لوگ جاتے رہتے ہیں، ان کو میڈیسن ملتی تھی، تو یہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ ان کو میڈیسن نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پیریفریز ہے، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، تحصیل لیول کے اسپتال ہے، بی ایچ اوز ہے، آر ایچ سیز ہے، تو ان تک دوائیاں نہیں پہنچ رہی، وہاں پہ کافی مشکل صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اسپتال ہے جو صحت کارڈ میں علاج کراتے تھے، صحت کارڈ کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر میں، تو اس پہ کافی کمی آئی ہے، اور بھی دوبارہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اچھے اسپتال ہے تو ان کو اپنے پینل میں لا سکیں گے۔ تو ہیلتھ کی تو کافی بری صورتحال ہے، کیونکہ جتنے بھی پیریفریز ہمارے ہیں تو چونکہ وہاں پہ ڈاکٹر نہیں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں، اس لیے دور دراز علاقوں سے لوگ علاج کے لیے پشاور آتے ہیں، اور اس لیے جو پشاور کے اسپتال ہے کافی اور اس کے اوپر برڈن ہے، اور آپ کو بیڈ نہیں ملے گی حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں، ایل آر ایس میں، کے ٹی ایچ میں، کیونکہ لوگ یہاں
دور دراز علاقوں سے پشاور آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تعلیم کا آپ نے بات کی، تو اس وقت ہمارے صوبے میں تقریباً جتنے بھی 20 کے قریب جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، یہ تقریباً 2 سال سے ان کے فل ٹائم وائس چانسلر نہیں ہے۔ پہلے حکومت نے وہ انٹرویوز کا پروسیس مکمل کیا تھا، جب یہ حکومت بنی تو دوبارہ انہوں نے ری انیشیٹ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ نہیں، وہ جو پرانا تھا پینل وہ ٹھیک رہے گا۔ تو یہ جو جب یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے انتظامی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بہت سارے ایسے اسکول بنے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ اسکول کی زمین دیں گے تو ہم آپ کو نوکری دیں گے۔ تو تقریباً 500 سے زیادہ جو میری معلومات ہے اسکول ایسے ہیں کہ وہ بند پڑے ہیں، اس پہ حکومت کا کروڑوں کا روپے فنڈس خرچ ہوئے ہیں۔ پبلک ہیلتھ کی جب آپ نے بات کی تو پبلک ہیلتھ میں بہت سارے ایسے ہمارے جو ٹیوب ویلز ہیں وہ اس لیے بند ہیں، خراب پڑے ہیں کہ وہاں پہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس موٹر ٹھیک کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، انہوں نے تو اعلانات تو بہت کیا ہے کہ ہم جو شمسی توانائی ہے اسے چلائیں گے اور سولر پینل پرووائڈ کریں گے سارے صوبے میں جو اتنے بھی ٹیوب ویلز ہیں، لیکن عملاً گراؤنڈ پہ ایسا نہیں ہے۔